بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین کرام، بزرگان قوم اور ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، محترم جناب اختر علی ایمان صاحب MLA و صدر مجلس اتحاد المسلمین بہار، منچ پر بیٹھے ہوئے تمام معزز حاضرین، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کافی دیر ہو گئی ہم کو یہاں پہنچنے میں، اور ٹھاکر گنج، بہادر گنج اور کوچہ دامن کے 3 اور پروگرام میں شرکت کرنا ہے۔ تو بس آپ سے یہ گزارش کر کے جا رہا ہوں، آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ کشن گنج کی جنتا نے ہی پہلی مرتبہ بہار میں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو آپ نے یہاں سے رکن اسمبلی منتخب کیا۔ آپ نے مجلس کو یہاں سے اپنا پرچم دیا، اور الحمدللہ پھر اس کے بعد مجلس کی 5 رکن اسمبلی کامیاب ہوئے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے اپیل کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ آنے والے اسمبلی کے الیکشن میں آپ لوگ متحدہ طور پر اپنے کے ووٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کریے۔ یاد رکھیے، سیمانچل کی لڑائی اگر کوئی پوری نیک نیتی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اگر کوئی لڑ رہا ہے تو اس کا نام اختر علی ایمان ہے، اور پارٹی کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ مجلس آنے سے پہلے لفظ سیمانچل استعمال کرنا بڑا ان کے لیے مشکل دہ کام تھا، مگر جب سے مجلس نے بھارت کے اس پسماندہ علاقے کی انصاف کی لڑائی لڑنا شروع کیا، ہر سیاسی پارٹی آج سیمانچل کا لفظ استعمال کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھارت کا سب سے پچھڑا علاقہ اگر کوئی ہے تو سیمانچل کا علاقہ ہے، اس کے بعد آسام کا علاقہ ہے۔ تو اس لیے اس پسماندگی کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنائیں۔ ہم نے اور آپ نے کوشش کی، ہم نے بیج بویا تھا، ہماری فصل نکلی بھی، مگر جب فصل نکل گئی تو اس میں سے 4 بے ایمانوں کو ان راجد کے لوگوں نے خرید کر لے کر چلے گئے۔ مگر مجھے یقین ہے کہ دوبارہ انشاءاللہ تعالی مجلس کے ودھائک، مجلس کے MLA بنیں گے، اور دنیا کا کوئی ظالم، دنیا کا کوئی فرعون، دنیا کا کوئی نمرود، دنیا کا کوئی یزید انشاءاللہ تعالی ہماری پارٹی کے کامیاب اراکین اسمبلی کو ہاتھ تک نہیں لگا سکے گا۔ میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دے کے جا رہا ہوں، مگر آپ یاد رکھیے، جب تک آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، ہم اپنی لڑائی میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور جو لوگ مجلس پر الزام لگاتے ہیں کہ مجلس اگر جو کام کر رہی ہے اس سے ڈویژن ہوگا، اس سے ووٹ کٹیں گے، ارے جب ووٹ کٹنے کی بات آتی ہے تو ہم کو یہ بتاؤ، 3 مرتبہ بھارت کا پردھان منتری نریندر مودی کیسے بن گیا؟ کس نے بنایا اس کو؟ تمہارا ووٹر نے بنایا یا ہم نے بنایا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس بات کو آپ کو غور کرنا ہے۔ 3 مرتبہ بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی بن گئے، اور ان کے 11 سال میں نریندر مودی نے تمام سموداؤں میں ایک نفرت کا بیج بو دیا، جو بھائی چارگی تھی اس کو کمزور کر کے رکھ دیا۔ اب حد یہ ہو گئی ہے کہ ہماری مسجدوں کو چھیننے کا قانون بنا دیا، ہماری درگاہوں کو چھیننے کا قانون بنا دیا، ہماری خانخواہوں کو ویران کرنے کا خدا نخواستہ قانون بنا دیا گیا، ہماری عیدگاہوں کو چھیننے کا قانون بنایا گیا۔ اور ہم کو اس بات کی بڑی تکلیف ہے کہ یہ قانون اس طرح سے بنایا گیا کہ ہماری شناخت کو خطرہ آج پیدا ہو چکا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس بات کا خیال رکھیے کہ دوبارہ بہار میں نتیش کمار کی سرکار نہ بنے، NDA کی سرکار نہ بنے، کیونکہ اگر ایسا ہوگا خدا نخواستہ تو یہ BJP کا مکھیہ منتری بننے جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو روکنا ہے تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کریے، کیونکہ جو جیت کر جائیں گے وہی آپ کی آواز بنیں گے بہار کی ویدھان سبھا میں۔ آپ کی آواز، آپ کی تکلیف، آپ کے مطالبات کی سنوائی ایوان اسمبلی میں ہوتی ہے، اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ اختر علی ایمان ایک اکیلے ودھائک تھے، رکن اسمبلی تھے، مگر کس بے باکی کے ساتھ اختر علی ایمان نے سیمانچل کی انصاف کی لڑائی کا حق ادا کیا بہار کی ویدھان سبھا میں۔ ہاں، لوگ بولیں گے کہ نہیں، دوسری پارٹی سے بھی مسلمان جیت کر گئے، ان کی زبانیں کھلتی نہیں ہے۔ ان کی زبان اگر کھلتی ہے تو اپنی پارٹی کی نیتا کی تعریف میں ایک پل بنا دیتے ہیں۔
یہ کبھی بھی مظلوم قوم کی آواز نہیں بن سکتے، یہ کبھی بھی آپ کی ناانصافی کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے جب تک آپ اپنے ووٹ سے اپنے نمائندے کو کشن گنج سے کامیاب نہیں کریں گے۔ آپ کی تکالیف، آپ کی ناانصافی کے دور کا خاتمہ اسی وقت شروع ہوگا جب آپ یہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بی جے پی، نتیش کمار نے مل کر اس طرح کا قانون بنایا ہے اور بہار کی مسجدوں کو خطرہ ہے۔ جو پروٹیکٹڈ مانیومنٹ 100 سال سے درگاہیں ہیں، اگر خدا نخواستہ ASI میں پروٹیکٹڈ مانیومنٹ ہے تو کل آثار قدیمہ یہ کہے گا کہ یہ متولی اور وقف کی پراپرٹی نہیں ہے، سپریم کورٹ نے تو اس پر سٹے بھی نہیں دیا۔ تو میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ اس فرقہ پرستی کے ماحول میں ہم کو اور آپ کو متحد رہنا ہے۔ جو لوگ مجلس پر الزام لگاتے ہیں کہ مجلس ووٹ کاٹتی ہے، ہم کبھی بھی ووٹ کاٹنے کا کام نہیں کیے۔ تمہارا ووٹر جا کر بیٹھ گیا مودی کے گود میں بیٹھ کر چائے پی رہا ہے۔ ہم نے ہمیشہ مودی کا مقابلہ کیا اور جہاں کہیں بھی ہو سکے ہم نے بی جے پی کو روکنے کی کوشش کی۔ یہاں پر لوگوں عوام نے کہا، ذمہ داروں نے کہا اختر الایمان کو کہ آپ گٹھ بندھن سے الائنس کر لیجئے، خط لکھیے۔ اختر الایمان نے 2 خط لکھے لالو پرساد یادو صاحب کو۔ پھر کہا گیا کہ ان کے بیٹے نے کہا کہ ہم کو نہیں ملا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا جب اختر الایمان صاحب مجھ سے بولے کہ تیجسوی کہہ رہا ہے کہ اس کو خط نہیں ملا۔ ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں اگر ہم کسی گھر کے بڑے سے ملتے تو بات وہیں پر ختم ہو جاتی، چاہے ہو یا نہ ہو۔ مگر یہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ باپ کی زندگی میں بیٹا کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں بولے، تو ہم نے کہا چلو اس کو بھی لکھ دو۔ اس کو بھی ہم نے خط لکھ دیا۔ اب ان کو سوچنا ہے کیا لکھا اختر الایمان نے کہ 6 سیٹ دو، 5 تو ہم جیت کر آئے تھے، 6 دے دو۔ اگر تم سत्ता میں آگے تو ہم کو منتری مت بناؤ، مگر سیمانچل کے لیے ڈیولپمنٹ کونسل بنا دو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کیوں کیا ہم نے؟ یہ ہم کمزوری کی کو دیکھ کر نہیں کیا، بلکہ طاقتور موقف مجلس کا سیمانچل اور بہار کے۔ جہاں کہیں بھی مجلس کا امیدوار ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ کامیاب ہوگا۔ اگر کامیاب نہیں ہوگا تو کم سے کم دوسرے نمبر پر آئے گا۔ ہم بھی نہیں چاہتے کہ بی جے پی آ جائے، مگر اگر سامنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم خط لکھ دیے اور اس کے بعد وہ جو چاہے کریں گے، یاد رکھو ہم نے خط لکھا ہے اور اس کے بعد جب میدان میں آئیں گے تو جو کوئی ہمارے سامنے کھڑا ہوگا وہ نمرود اور فرعون بن کے ہمارے سامنے نظر آئے گا، ہم ان سے مقابلہ کریں گے۔ کوئی ہماری کمزوری مت سمجھے، ہم نے اپنا اخلاقی فریضہ ادا کر دیا۔ اب بہار کے سیمانچل کی جنتا کو طے کرنا ہے کہ کون بی جے پی کو کامیاب کرانا چاہتا ہے اور کون مودی کو روک رہا ہے۔ تو ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اچھا امیدوار کا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کشن گنج سے دیا جائے۔ اختر الایمان صاحب نے بھی ابھی اس بارے میں بات کہی ہے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ رہا سوال وہ لوگ جو بار بار مجھے بولتے کہ وہ اسی حیدرآباد سے آیا، ہاں میں حیدرآباد سے آیا، کوئی چاند سے نہیں آیا ہوں۔ حیدرآباد بھارت کا حصہ ہے، مگر جو لوگ مجھ پر انگلی اٹھاتے حیدرآباد سے آیا، تم نے ہریانہ کے یادو کو کیوں راجیہ سبھا بھیجایا؟ کیا بہار میں یادو نہیں تھا تمہارے پاس کہ تم کسی یادو کو بنا کر راجیہ سبھا بھیجاتے؟ ارے تم ہریانہ سے اپنے کو لا کر اس کو راجیہ سبھا کا ممبر بناتے۔ میں حیدرآباد سے آیا ہوں، MP بننے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں، میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جب تک مجھے زندہ رکھے گا میں سیمانچل کے انصاف کی لڑائی لڑتا رہوں گا۔ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ سیمانچل اور بہار میں آپ کی قیادت بنے، مسلمانوں کی لیڈرشپ بننا ضروری ہے، پورے بھارت میں بننا ضروری ہے۔ ہمارے دیش میں ہر سماج کی لیڈرشپ ہے، برہمن سماج کی ہے، ٹھاکر سماج کی ہے، بھومیہار کی ہے، یادو کی ہے، دلتوں کی ہے، پاسوان کی ہے، کس کس کی نہیں ہے؟ اگر کسی کی سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے تو مسلمانوں کی نہیں ہے۔ اور جب کوئی سیاسی مسلمانوں کی لیڈرشپ بنانے کی بات ویسی کرتا ہے تو سب کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ ارے کچھ نہیں ہوگا، اچھا ہوگا، دیش مضبوط ہوگا، بہار مضبوط ہوگا، سیمانچل میں خوشحالی آئے گی۔ میری زندگی کا خواب یہ ہے کہ سیمانچل کی زمین پر بسنے والوں میں اتنی قابلیت ہے کہ وہ بہار کی بھی قیادت کر سکتے اور بھارت دیش کی بھی قیادت کر سکتے۔ یہ سیمانچل کی عوام میں اتنا شعور ہے، مگر صرف آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ لگانا ہے۔ 50 سال آپ نے سب کا ساتھ دیا، سب کو ووٹ دیا۔ میں صرف 2015 میں آیا،
پہلا اسمبلی کا چناؤ نہیں جیتے، بعد میں کشن گنج کی عوام نے ہمیں اپنے ووٹوں سے دعاؤں سے نوازا، پھر 5 سال پہلے ہمارے 5 ودھائک جیتے، 4 کالونی لوٹ کر لے کر چلے گئے۔ اب بتا رہا ہوں، ہم نے خط لکھ دیا، تم یاد رکھنا جنہوں نے میرے 5 کو چوری 4 کو چوری کیے ہیں، اس چوری کا جواب میں تمہیں سوچ سمجھ ادا کروں گا انشاءاللہ۔ تم یہ مت سمجھنا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے تم نے دھوکہ نہیں دیا، تم نے سیمانچل کی غیور عوام کے پیٹ پر خنجر مارا، تم نے ہمارے ان معصوم عزتدار ماں اور بہنوں کی آنسوؤں کو جو آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے، جو بڑی امید کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ ہمارا نمائندہ جائے گا، ان ضمیر فروشوں نے اپنا ضمیر بیچ دیا۔ مگر ہم لڑیں گے سیمانچل کے لیے، ہم بھاجپ سے بھی لڑیں گے اور ان تمام لوگوں سے ان پارٹی سے لڑیں گے جو یہاں پہ آپ کے انصاف کو نہیں دینا چاہتے۔ اسی لیے ایک انصاف کا کارواں شروع کیا گیا جو پورے سیمانچل کے علاقوں میں جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے شعور کو بیدار کریے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جتنے میڈیا والے مجھ سے آ کر سوال کر رہے ہیں کہ ہر جگہ پر لوگ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رہے ہیں، کیا گناہ کیا ہم نے؟ کیا ہم نہیں بولیں گے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تھوڑے دن پہلے پردھان منتری کی سالگرہ منائی گئی، ہیپی برتھ ڈے مودی کا پوسٹر لگائے تو تم خوش، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھے تو تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ کون سا اس میں دیش کے خلاف لکھا گیا؟ کون سا قانون کے خلاف لکھا گیا؟ بھارت کے سنویدھان میں جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، دفعہ 25 اٹھا کر پڑھ لو، جو کہتا ہے کہ تم کو مذہبی آزادی، خواہ مخواہ کے نفرت کے مظاہرے کر رہے ہیں۔ اگر آئی لو گیس لکھ دیے، آئی لو وہ نیتا لکھے تو بڑا خوش۔ ارے میری شناخت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، میری شناخت ان سے ہے، اگر وہ نہیں تو میں کچھ نہیں، جو کچھ میں ہوں وہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو یہ بات سمجھنا ہے کہ لوگ ہر چیز ڈرا رہے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ ارے سنویدھان میں جو کچھ لکھا ہے اس کے دائرے میں کرتے رہیں گے، کوئی مائیکل لال ہم کو روک نہیں سکتا انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس کا ساتھ دیجئے، میرا ساتھ مت دیجئے۔ میں یہاں کے نوجوانوں سے، یواؤں سے کہہ رہا ہوں، بہار میں قریب 60% آبادی 25 سال کے کم عمر نوجوانوں کی ہے۔ تو میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں سے کہوں گا کہ اپنے مستقبل کو سامنے رکھو اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرو۔ ڈر کا ووٹ استعمال مت کرو، محبت کے نام پر ووٹ استعمال کرو۔ ڈر کر ہم نے 40 سال 50 سال سے ووٹ کیا، کیا ملا؟ غربت ملی، افلاس ملا، استحصال ملا، پولیس کی لاٹھیاں ملی، جیل ملا، سیلاب نے زمین کاٹ لی اور ہم سے ہمارا علاقہ پسماندہ ہو گیا۔ تو ان تمام ناانصافی کو روکنے کے لیے میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ متحدہ طور پر مجلس کا ساتھ دیجیے، پتن چھاپ کو مضبوط کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔